نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أسألك الحي الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سننے والی اسلامی ماؤں بہنوں، رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں، خیریں، برکتیں دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بوڑھے، وہ جوان جو اس رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کروا لیں گے۔ اور رمضان بہت مقدس مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو، جلال کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ختم کرنے والا مہینہ۔ ختم سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نوازش انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، اور ایک وقت نہیں، ایک منٹ میں نہیں، بلکہ ہر وقت، صبح سے لے کر رات کو بھی میں آپ سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے خیریں، برکتیں، عافیتیں، راحت، سکون حاصل کر سکتے ہیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ اچھا، یہ فرض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض کیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آگے خود فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے عبادات تھی، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر جو احکامات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف حکم کے طور پہ بیان کی، اور یہاں پہلے ترغیب دی پھر حکم دی، یعنی ترغیب بھی ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم دیندار بن جاؤ، تمہیں غلاظتوں سے تم نکل جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت برستی ہے، عجیب رحمت برستی ہے، بس تھوڑا سا انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس دل کو، یہ جو دل ہے، یہ لوتھڑا جو انسان کا دل ہے، جسم کے اندر ہے، یہ بادشاہ ہے، بادشاہ۔ بس اس کو تھوڑا سا آپ اپنے رب کی طرف جب متوجہ کریں گے، یہ ساری کیفیات محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، زندگی میں آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکتے ہو، صرف تنہائی میں بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا اللہ کی طرف اس کو متوجہ کر دیں، یہ فوراً فیصلہ سنائے گا، یہ کام تم ٹھیک کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو، یہ رستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کا سارا نظام اس دل کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رہتے کہاں ہے؟ فرمایا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اب تھوڑا سا جب ہم اس کو اپنے رب کی طرف متوجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہ ساری رحمت، وہ برکات جو اللہ تعالیٰ ہر پل میں صبح سے شام اور شام سے صبح تک اپنے بندوں کے اوپر برسا رہے، انسان محسوس کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جس نے رمضان کا خیال رکھا، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، جوان ہے، جس نے رمضان کا خیال رکھا، سال بھر اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتے۔ اور جو رمضان کا خیال نہیں رکھتا، سال بھر اللہ اس کا خیال نہیں رکھتے۔ خیال سے مطلب
کہ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی سحری ہوئی، یعنی وقت مقرر جو ہے چارٹ کے اوپر، جس طرح آج کل 39 منٹ پہ تھا، اب وقت ہو گیا روزہ بند، اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنا منہ بند کر لینا ہے، کھانا پینا نہیں، یہ تو ہوگا کہ ہم نے اب کھانا پینا ساری چیزیں چھوڑنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہمارے کان کا بھی روزہ ہو، ہماری دل دماغ کا بھی روزہ ہو۔ اب کان کا روزہ کیا ہے کہ ہم کوئی گناہ والی بات نہ سنیں، گانے بجانے سے دور رہیں، زبان سے کیا کسی کی غیبت نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں۔ دماغ اور دل کا روزہ کیا ہے؟ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ اور اس میں دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کی آخری رات کچھ الفاظ، کچھ نصیحت، کچھ وعظ کرتے تھے اپنے صحابہ اکرام سے۔ وہ احادیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، پھر اس کی میں تشریح کروں۔ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ سے فرماتے تھے، صحابہ امت کے، دیکھیں یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی امت ہیں سب کے لیے یہ حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ اچھا، اس بہت بڑے سے مراد کوئی وزنی مہینہ نہیں ہے، کوئی بوجھ والا مہینہ نہیں ہے، نہ، بلکہ اس بڑے سے مراد بہت مقدس مہینہ آ رہا ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ایک مہینہ آ رہا ہے، اس کی ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرما رہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو آدمی اس رمضان کے اندر فرض پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ابھی ہم نے ایک جماعت ہوئی، ابھی کتنے منٹ لگے ہوں گے؟ 6 7 8 10 منٹ لگتے ہیں صبح کی نماز پڑھنے کی۔ اب جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا تو ہمیں ایک نماز کا ثواب نہیں ملا، اور یہ تو احادیث ہے۔ اب اللہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں عطا کر سکتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا رمضان کے اندر روزوں کو فرض کیا گیا اس لیے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے، تمہارے اندر۔ اور دوسرا فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ صبر سے مراد، دیکھیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، اب اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اپنا غصہ نہ نکالے، غصے کو ختم کرے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کو پیاس تنگ کرے گی اور پانی میسر ہے، دیکھ کوئی نہیں رہا، وہ چھپ چھپا کے پی بھی سکتا ہے، لیکن صبر۔ دوسرا، ایک آدمی کو بھوک پیاس تڑپائے گی، اور یاد رکھو روزہ آپ سردیوں کا رکھو یا گرمیوں کا رکھو، روزہ اپنا وہ نظام لیتا ہے، وہ اپنا جو مجاہدہ ہوتا ہے اس سے آپ کو گزارے گا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور جیسے ہی آپ دیکھ لیں 10 11 12 بجتے تو انسان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی، لیکن یہاں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں رمضان صبر کا مہینہ ہے، کہ یہاں اپنے کھانا نہیں ہے، حالانکہ انسان کھا سکتا ہے چھپ چھپا کے، لیکن نہیں کھانا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ تم یہ سارے کام اگر کرو گے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے رمضان کا خیال رکھا، رمضان کو صحیح معنوں میں گزارا، کل اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اس کا بدلہ رب العالمین خود ہے، خود رب العالمین ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں۔ اور آگے فرمایا رمضان کا جس نے خیال رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی معاش، اس کا رزق بڑھا دیتے، اس کے رزق میں فراوانی پیدا کر دیتے۔ اب دیکھیں ساری دنیا رزق کے لیے پریشان ہے، ہمارے پاس تو آ کے لوگ شکوے ہی رزق کے کرتے ہیں، فلانی چیز کم ہو گئی، فلانا نقصان ہو گیا، فلانے مسائل پیدا ہو گئے، لیکن رمضان کے اندر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا مقدس مہینہ اتار رہا ہوں، مجھ سے رزق لے لو، مجھ سے عزت لے لو، مجھ سے بیماریوں سے نجات لے لو، لیکن کس سے؟ روزے کے ساتھ۔ اور روزہ بھی کون سا؟ صرف زبان کا نہیں، کان کا نہیں، بلکہ پوری بدن کا، یعنی آنکھ کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہو، زبان کا روزہ ہو، دل دماغ کا روزہ ہو۔ اور اسی لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان، شب قدر، اعتکاف، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ،
تیسرا عشرہ، عید کی رات، یہ جو سارے موقع اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں، اور پھر بیچ بیچ میں کبھی ایک جگہ ختم قرآن ہوگا، کبھی دوسری جگہ ختم قرآن ہوگا، یہ جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بندہ کسی طریقے سے کوئی بہانہ، کوئی سبب اختیار کر کے میرے پاس آ جائے۔ میرے پاس آنے کا مطلب مجھ سے صلح کر لے، مجھ سے راضی نامہ کر لے۔ بس جب اللہ اور بندے کی صلح ہو جاتی ہے، راضی نامہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دن بدن اچھے کرنا شروع کر دیتے، اس کے دن برے ہیں تو اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، انسان اپنے زور پہ کچھ نہیں ہے، اپنا جتنا بھی زور لگائے، اپنے زور سے کہے میں عزت حاصل کروں گا، ممکن نہیں۔ اپنے زور سے میں جنت حاصل کر لوں، ممکن نہیں۔ اپنے زور سے میں پیسہ حاصل کر لوں، ممکن نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام مقدروں کے جتنے بھی اس کے مقدر ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے۔ اس نے دنیا کے اندر اتنی عزت حاصل کرنی ہے، اتنا پیسہ حاصل کرنا ہے، اس نے فلاں کے ساتھ رہنا ہے، اتنا عرصہ رہنا ہے، پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑ کر دنیا میں اس کو بھیج دی۔ اور ہمارے بڑے بزرگ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ اللہ والے ایک بات کہا کرتے ہیں، فرمایا دیکھو اپنے بچوں کو تعلیم دو، دین بھی دو، دنیا بھی دو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دین کی تعلیم دو، نہیں، دنیا کی تعلیم بھی دو، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے بار بار ایک بات مانگا کرو، بار بار ایک سوال اللہ تعالیٰ سے کیا کرو، اے اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی مقدر اچھے کر دے۔ آپ نے ہمیں نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں دیکھا ہے، بچی بڑی خوشحال ہے ماں باپ کے گھر، بڑے ناز و نخروں سے اللہ اس کو پالتے ہیں، یعنی ماں باپ پال رہے ہیں بڑے ہی ناز نخروں سے۔ حتیٰ کہ میں نے گھر وہ بھی دیکھا کہ بچی یونیورسٹی جا رہی ہے 80 لاکھ کی گاڑی میں، بچی گھر سے 80 لاکھ کی گاڑی میں یونیورسٹی جا رہی ہے، واپس اسی گاڑی میں آ رہی ہے، گھر میں بھی ہے عیشی، یونیورسٹی میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ماں باپ کو بھی اللہ نے بے پناہ پیسہ دیا۔ لیکن جیسے ہی رشتہ ہوا، بڑے ہی ٹھاٹ سے ساری برادری کو بلایا، تھوڑے ہی عرصے کے بعد شادی ہو کے بچی چلی گئی، لیکن وہاں اس نے وقت چند دن گزارے، اور چند دن گزارنے کے بعد وہ واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، یعنی وہ طلاق ہو گئی۔ کیوں؟ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ پیسے کے اندر، گاڑی کے اندر، بنگلے کے اندر عزت نہیں ہے، یہ اللہ کا کچھ نظام ہے بیگ کے اوپر۔ اس بچی کے مقدر میں یہ لفظ لکھے ہوئے تھے، اور جب ہم اپنے رب سے مانگیں گے یا اللہ میری بچی کے مقدر اچھے کر، میری بیٹی کے مقدر اچھے کر، میرے بیٹے کے مقدر اچھے کر، اور جب مقدر رب اچھے کر دیتا ہے تو پھر جھونپڑی میں بھی ہوگی تو سکون میں ہوگی، محلات میں ہوگی تب بھی سکون میں ہوگی۔ کیوں؟ مقدر ہے، مقدر۔ اور اس کے اوپر ہمیں بہت مانگنا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ، ہم اپنے شکوے شکایت ایک دوسروں سے کرتے ہیں، لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن اپنا شکوہ شکایت اپنے رب سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں التجا کرتے۔ اور ایک بزرگوں کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا دیکھو 3-4 چیزوں میں اللہ سے لڑا کرو، لڑائی کیا کرو۔ لڑائی سے مطلب یہ نہیں ہے گالم گلوچ، یعنی دعاؤں کے اندر لگ جایا کرو۔ فرمایا اول سب سے پہلے صحت کے لیے اللہ سے لڑو، بار بار مانگو، یا اللہ مجھے جتنی زندگی آپ نے لکھی ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے، 100 ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن یہ میری زندگی عافیت اور سلامتی والی ہو، مجھے کوئی بیماری نہ لگے، نہ شوگر ہو، نہ بی پی ہو، نہ کوئی بھی مرض نہ لگے، اور اگر کوئی مرض لگتی ہے تو وہ میرے چھوٹے ڈاکٹر، یعنی بڑے پیسوں میں نہیں، عام چھوٹے ڈاکٹر کے اندر اس کے ہاتھ میں شفا رکھ کے مجھے نجات دے۔ اور دوسری فرمایا اللہ تعالیٰ سے اچھا گھر مانگا کرو، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سکھایا۔ وضو کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ تو خود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گھر مانگو، بڑا گھر مانگو، عافیت والا۔ اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ اچھی سواری مانگو، یہ اللہ سے لڑو کہ اللہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، میں نے چلنا پھرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، میں ان گاڑیوں میں تنگ آ جاتا ہوں، مجھے اپنی گاڑی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا معاش مانگو، اور وہ معاش مانگو جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، وہ مال مجھے بھی عطا کرے۔
جب ہم مانگیں گے تو وہ اللہ عطا کریں گے، اور جب نہیں مانگیں گے تو پھر ہم تنگ دست رہیں گے۔ اور اس میں آخری بات کہتا ہوں، فرمایا صبر کا مہینہ، اور ایک جگہ فرمایا غم خاری کا مہینہ۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے اس دل کو وسیع کرو، معاف کرنا سیکھو۔ لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، انتشار ہو جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق والوں سے، دوستوں سے کبھی غلط فہمی ہو جائے، معاف کرو، درگزر کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب آپ معاف کریں گے آپ کا دل مطمئن رہے گا، جب معاف نہیں کرو گے تو دل پریشان ہوگا، انتقام کی طرف لے کے جائے گا، اور جتنا انتقام کی طرف جاؤ گے اتنا آپ بے سکون ہوتے جاؤ گے۔ اگلے کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، آپ خود بے سکون ہو جاؤ گے، خود بے سکون ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، ذاتی طور پہ بھی تجربہ کیا ہے، جس کو معاف کیا ہے، جس کے اپنے دل سے جس کی نفرت ختم کی ہے، چاہے وہ حق پہ تھا نہیں ہے، بس جو بھی غلطی ہوگی مجھ سے ہوئی ہے، اس سے اب اس دل کو بڑا کر کے اس کو معاف کیا، اس کا فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ نتیجہ دے دیا کہ جب ہم کسی معاملے میں پھنسے اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ دیکھیں انسان ہے، بشری تقاضا، انسان غلطی تو کرتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان سے تو غلطی ہوگی، لیکن معاف کرنا سیکھیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم 2 4 4 6 6 8 8 مہینے، بعض ایسے ہیں جو سالوں سال ناراض رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے والا، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے روزے قبول نہیں، اس کی تلاوت قبول نہیں۔ اب ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کے ساتھ سالوں سال ناراض ہے، ایک بہن دوسرے بہن سے ناراض ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، اور بیچ میں وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کی ناراضگی، سالوں سال بیوی دوسرے کے گھر میں بیٹھی، یعنی دوسرے سے مطلب ماں باپ کے گھر میں بیٹھی، ناراض ہیں، میاں ناراض ہے۔ نہیں، اس کو معاف کرنے والا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رمضان میں معافی کا اعلان کریں، نہیں، ہر وقت کوشش کریں۔ زیادتی کوئی کر بھی دے 3 دن صبر کر لیں، 3 دن کے بعد خود اس کے پاس چلے جائیں، بیچ میں بندوں کو ڈال لیں اور معاف کر دیں، اور جب بھی بیٹھیں آمنے سامنے ایک ہی لفظ کہے میں اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں اس بات پہ مٹی ڈالتا ہوں۔ آپ یقین جانیں آپ کی زندگی میں دن بدن سکھ آنا شروع ہو جائے گا، عافیت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آخری بات کرتا ہوں رمضان کے مسائل کے اوپر۔ دیکھیں رمضان ہم رکھتے ہیں، روزہ ہم نے سب نے شروع کر دی، آج دوسرے روزے کی ابتدا ہم نے کی، لیکن کیا اگر تھوڑی تھوڑی غلطیوں سے، چاہے افطاری کے وقت یا سحری کے وقت چھوڑی سی غلطی کی، ہمارا روزہ خراب ہو گیا؟ اور وہ روزہ خراب کیسے ہوا؟ مثال کے طور پر اکثر ہم کوتاہی کیا کرتے ہیں؟ کوتاہی یہ کرتے ہیں، یہ مسئلہ سنیں، ہر مرد سنے عورت سنے۔ دیکھیں ہر گھر کے اندر چارٹ ہونا چاہیے، آج کل جدید دور ہے، موبائل ہر کسی کے پاس ہے، اس کے اندر سیو ہونا چاہیے، نہیں تو دکان سے مل جاتے ہیں چارٹ، ہر جگہ مل جاتے ہیں، جمعے میں بھی آپ کو مل جائے گا، وہ چارٹ لائیں گھر میں لگائیں۔ اب دیکھیں رمضان کا صبح کا جو وقت ہے 4:39 پہ، اگر ایک آدمی نے 39 کی جگہ 41 پہ روزہ بند کیا، اس کا روزہ نہیں ہوا، کیا فائدہ ہوا؟ 2 منٹ کھانے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، ہماری مسجد میں ہوٹر نہیں بجا، لہذا اس وقت تک سحری کرتے رہو۔ بھائی ہماری مسجد والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ وقت کو دیکھیں۔ اگر مسجد کو دیکھیں گے تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے حافظ صاحب، قاری صاحب یا جو بھی آنے والا مسجد میں دیر ہو سکتی ہے، اس کو سپیکر خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اذان شروع ہوتی ہے تو پھر یعنی کھانا پینا شروع رہتا ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر سحری بند کرتے ہیں، یہ بھی کام غلط ہے۔ سحری کا وقت مقرر ہے اور وہ وقت ہے صرف 1 منٹ کا، بس 39 ہے تو پھر 39 ہے، اور یہ روزانہ 39 نہیں، یہ پیچھے آئے گا 38 37 36 35 کی طرف آئے گا، آگے نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات، یہ جو اذان ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں اذان دینا شروع کر دوں اور ایک آدمی ساتھ ساتھ سحری کھا رہا ہے، اور میری اذان اگر ختم ہوتی ہے 4-5 منٹ میں، تو وہ سحری کھا رہا ہے اور میں آخر میں پہنچا ہوں، یعنی اذان ختم کر رہا ہوں اور وہ سحری بند کر رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ ہوا؟ سارا دن وہ اس نے کھایا بھی نہیں، پیا بھی نہیں، لیکن صبح اس نے روزہ ہی نہیں رکھا۔ تو اس مسئلے پہ بہت احتیاط کریں، بہت بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوسری بات،
شام کا بہت خیال رکھیں۔ میں مساجد والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم نے جو چارٹ بنے ہوئے ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے، ان کے اوپر یعنی نظر رکھ کے، دیکھ سن کے، گھڑی کا خیال رکھ کے، 1 منٹ بھی اگر پہلے کسی نے افطاری کر لی وقت سے پہلے، اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ اب ایک آدمی نے بڑے اہتمام سے روزہ رکھا، لیکن اس روزہ افطاری سے چند یعنی سیکنڈ پہلے، وقت سے پہلے اس نے افطاری کر لی، روزہ خراب ہو گیا۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ سحری بند کرتے وقت اور افطار کرتے وقت ان کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔